اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو ہے ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا۔ آئیں ہم آپ کو واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک دوست اپنے دوست سے قرض لیا، قرض کا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے پیسے واپسی نہیں لوٹائے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میری رقم واپسی دے دے۔ اب وہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے کہا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے میرے پیسے واپس نہیں لوٹائے۔ پھر جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہیں اس کے پیسے لوٹانے ہیں، ورنہ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ گھر گیا، پھر اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن، 2 دن، 27 دن ہو گئے، وہ درود پاک پڑھتا رہا۔ 27 دن گزرنے کے بعد 28ویں رات لگ گئی اور خواب میں کسی نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھتا رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اسے کہو قرض ادا کر دے گا۔ وہ بہت خوش ہوا، بہت خوشی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوگی۔ 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کرم فرمایا اور کہا تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ قرض ادا کر دے گا۔ اس نے کہا میں چلا تو جاتا، پر وہ کوئی ثبوت مانگتا تو میں کیا بولتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتا کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ بہت خوش ہوا، اب تو دلائل بھی آ گئے ہیں۔ وہ علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے علی بن عیسیٰ سے ملنا ہے۔ وزیر نے کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر نے فوراً بلا لیا۔ اس نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، آج میں نے قرض ادا نہیں کیا تو مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ نے کہا میں آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، لیکن کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو بتائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے اور کہا آپ کا ایک راز ہے، صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 بار آپ درود پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک درود پاک پورا نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ جو وزیر 5000 بار درود پاک پڑھتا ہو وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، بہت خوش ہوا۔ وہ کمرے میں گیا اور واپسی آیا، 3000 نہیں 9000 دینار لے کر واپس آیا۔ 3000 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، 3000 دینار آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی اور 3000 دینار آپ کو کاروبار کے لیے دیے۔ آپ ایک وعدہ کیجئے کہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے گی آپ میرے پاس آئیں گے۔ اب خوش ہو کر وہ عدالت پہنچ گیا۔ سب سوچ رہے تھے کہ آج تو اسے گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اب اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دیے۔ میں اس قرض سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا پہلے تو یہ بتائیں پیسے کہاں سے لائے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنی بڑی رقم کیسے لائے ہو؟ پھر اس نے یہ کہا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پھر اس بڑی عدالت میں سارا واقعہ سنایا۔ پہلے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ وہ دوران عدالت کرسی سے اٹھے اور کمرے میں چلے گئے اور پھر واپسی آئے۔ 3000 دینار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اور اب جس نے کیس کیا تھا اس نے کہا میں بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کاغذ قلم دے دیجئے، میں بندے کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔
قرض تو ہو گیا معاف، جو 3 دینار تھے۔ جج صاحب سے اس نے کہا یہ واپس لے لو، میرا تو قرض ہی ادا ہو گیا۔ جج نے کہا جو پیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، سارے تم ہی لے جاؤ۔ 12,000 دینار لے کر جھومتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ مصیبتوں کو ٹال دینے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی پریشانیاں مشکلات سب دور ہو جاتی ہیں۔ اور شاعر کیا لکھتا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔